یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین سختی کے ساتھ قائم رہنے والے، قائمین، قوامین اے قائمین بالقسط، بالعدل انصاف کے ساتھ، شہداء گواہی دینے والے، بالحق، بالحق حق کے ساتھ سچی گواہی، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو اگرچہ یہ گواہی، کانت الشہادت اگرچہ یہ گواہی ہو، علی انفسکم تمہارے اپنے خلاف، اگر وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن سچی گواہی سے کترانا، گھبرانا، گریز نہیں کرنا۔ فاشہدوا علیہا بان تقروا بالحق ولا تکتموہ، لہذا وہ گواہی تم دو جو سچی گواہی ہے، حق بات کا اقرار کرو، اس کو چھپاؤ مت۔ اول والدین، اگرچہ وہ گواہی اے علی الوالدین تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو، ان یکن غنیا اگر ہے وہ شخص مالدار، او فقیرن یا محتاج، فاللہ اولی بہما پس اللہ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، لہذا گواہی تم نے نہیں چھپانی۔ منکم وعالم بمصالحہما، اللہ ان کے مصالح کو اچھی طرح جانتا ہے، تم یہ سمجھ کے کہ یہ غریب آدمی ہے چلو اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، یا یہ امیر آدمی ہے اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، اس سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، نہیں، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ فلا تتبعوا الہوی، پس تم نہ اتباع کرو خواہشات کی، ان تعدلوا اس بات سے کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے ایسی گواہی دینا جو عدل کے خلاف ہو بالکل جائز نہیں۔ فلا تتبعوا الہوی فی شہادتکم بان تحابوا الغنی لرضاہ، تم غنی کی رضا چاہو اور اس کے حق میں گواہی دو، یا اول فقیر رحمت اللہ، یا فقیر پر تمہیں نرمی آ جائے، ترس آ جائے، رحم آ جائے اور اس کے حق میں گواہی دو، نہیں، کسی کو نہیں دیکھنا کہ گواہی کس کے حق میں جاتی ہے، حق کیا ہے اس پہ گواہی دینی، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امیر ہے تو اس کے حق میں گواہی دوں کہ کچھ فائدہ مل جائے، یا یہ فقیر ہے تو اس کے حق میں گواہی دوں چلو اس کو فائدہ ہو جائے، نہیں، جو دیکھا ہے وہ گواہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعدلوا تمیلوا عن الحق، کہ تم حق سے مائل ہو جاؤ اور عدل نہ کر سکو، ایسی گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَلْوُوا وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم ایسی گواہی سے اعراض کرو گے، زبانوں کو موڑ دو گے، دباؤ گے، وَإِن تَلْوُوا اگر تم زبان کو دباؤ گے، یعنی بات ادھر ادھر گھما پھرا کے کر لو گے، گڑبڑ کر لو گے بات میں۔ اب دیکھیں بعض کا گواہی دینے میں بات کو لوگ ہیر پھیر کر کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک معاملہ ہو گیا تو ایک لڑکے کو لایا گیا اور اس کے بارے میں شک تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور کچھ ساتھیوں نے دیکھا بھی تھا کہ حقیقتاً اس نے کیا۔ جب اس کو اساتذہ پکڑ کے لے گئے تو اس سے کہا بھائی آپ قسم اٹھاؤ پھر ہمیں یقین ہوگا کہ تم نے نہیں کیا۔ اس نے قسم اٹھا لی سب کے سامنے، اساتذہ چلے گئے، باقی طلبہ نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے تمہیں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، یہ کام تم نے کیا ہمارے سامنے کیا اور ابھی تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا آپ نے ابھی قسم اٹھائی ہے؟ کہنے لگا آپ نے غور نہیں کیا، کہ میں نے اللہ کی قسم نہیں اٹھائی، کہنا میں نے تو اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ، اللہ یہ کوئی سبزی ہوتی ہے یا یہ تربوزے وغیرہ کی جو بیل ہوتی ہے اس کو بھی اللہ بولتے ہیں، کہ میں نے تو اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی تھوڑی اٹھائی۔ تو اس طرح زبان کو گما پھرا کے توڑ موڑ کر کے بات کو بدلنا کہ یہ نہیں ہے یہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مفتی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن میں نے اس کو ڈرانے کے لیے طلاق تو کے ساتھ نہیں کہا، تا کے ساتھ کہا ہے، اور آخر میں جو قاف ہوتی ہے وہ قاف نہیں بلکہ کاف پڑے، میں نے کہا طلاق ہے تجھے، تو لہذا سے تو طلاق نہیں ہوئی ہے، طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے، تا دو نقطوں والی اور آخر میں
کعبے والی کاف، اس کو کعبے والی کاف، کتے والی کاف نہیں، کیا منہ پہ کعبے کا لفظ نہیں آ سکتا؟ کعبے والی کاف، کعبے والی کاف سے میں نے طلاق دی۔ مولوی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا یہ بتاؤ کہ جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو وہ بھی میں نے پڑھایا تھا، اور نکاح کے وقت میں نے کہا تھا کہ فلاں بنت فلانا آپ نے اپنے لیے قبول کی، تو تو نے کہا میں نے قبول کی، وہاں میں نے قاف نہیں کاف بولا تھا۔ تو جب وہاں پر کعبے والے کاف سے قبول ہو گئی ہے تو یہاں پر بھی کعبے والے کاف سے طلاق بھی ہو گئی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے گول مول کر کے بات بدل دیتے ہیں، ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی شہادت ہو، گواہی دینی ہو، تو زبان کو دبا مروڑ کے ادھر ادھر کر کے بات کو بدلنا نہیں ہے، پوری بات کہو۔ او تعرضوا یا اعراض کرو گے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون خبیرہ، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار، اس سے کوئی چیز پوشیدہ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے سارا کچھ۔ فیجازیکم بھی، وہ تم اس کا بدلہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، داوموا علی الایمان، ایمان پر مداومت کرو، ایمان پر مداومت کرو، باللہ ورسولہ، باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزلہ، جو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور ہر اس کتاب پر ایمان لاؤ، انزلہ، جو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، من قبل، اس سے پہلے۔ یہاں پر دو باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ لوگوں نے خاصیات ابواب پڑھے ہوں گے، پڑھے نا آپ لوگوں نے خاصیات ابواب؟ ایک چیز تو آپ نے یہاں پر پڑھی نزلہ، چلے پہلے آسان والی سمجھا دیتے ہوں، مشکل والی بعد میں سمجھاؤں گا۔ یہاں پر آپ نے یہ بات پڑھی کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، مداومت کرو اللہ پر، رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، اس کتاب پر جو اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی وہ انزلہ من قبل، جو پہلے نازل کی۔ اس بات سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، ختم نبوت کا مسئلہ یہاں سے حل ہوا۔ کیا مسئلہ؟ قرآن کریم میں جہاں پر بھی کتب پر ایمان کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر من قبل، من قبل، من قبل یہ الفاظ آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ قبل کا، قبل کا، قبل، قبل، رسول، پہلے والے رسول، پہلی والی کتابیں، پہلے والے رسول، پہلی والی کتابیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی کتابیں اور رسول نہیں ہے۔ اگر بعد میں کوئی نبی اور رسول ہوتا تو بعد کا زیادہ استعمال ہوتا، کیونکہ امت کو تو بعد والوں سے واسطہ پڑھنا تھا، پہلے والوں سے تو واسطہ نہیں پڑھنا تھا۔ تو یہ آیتیں ساری ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بننا نہیں ہے۔ کہ دن عیسیٰ جو آئیں گے، آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ مرزائی تو نہیں مانتے نا حضرت عیسیٰ کا آنا، مرزائی حضرت عیسیٰ کا آنا نہیں مانتے۔ مرزائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، کشمیر میں سری نگر میں ان کی قبر ہے، کیونکہ مرزے کو جو مسیح بنانا تھا انہوں نے، مرزے کو حضرت عیسیٰ کی گدی پر بٹھانا تھا انہوں نے۔ اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سچا مسیح ہے وہ الگ ہے، اور جو مہدی ہے وہ الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ہے، مہدی اور ہے۔ لیکن جو جھوٹا دجال قادیان ہے وہ کہتا ہے کہ مسیح بھی میں ہی ہوں، مہدی بھی میں ہی ہوں، تو مہدی بھی خود بنا، عیسیٰ بھی خود بنا، یہ بھی ناممکن اور محال بات ہے۔ تو بات کو سمجھیں کہ کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم ان کا منہ بند کرنے کے لیے یوں کہہ دیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، منہ بند ہو جائے گا۔ ایک تو آسان بات یہ ہے، یا یہ ہمارا مقصد حضرت عیسیٰ کے آنے کا یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نبوت کی فہرست میں نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ بولیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد نبیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ تو پہلے نبوت ان کو مل چکی، اب نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، صرف اوپر چلے گئے ہیں، پھر آ جائیں گے۔ اوپر کیا ہوں گے حضرت عیسیٰ؟ حضرت عیسیٰ اوپر کیا ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں، ایک
زمینی اور ایک عالم بالا سے. زمینی حیثیت کیا ہے کہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے, اور اوپر کی کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کی پھونک مارنے سے پیدا ہوئے. تو اب زمینی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ زمین پر رہیں, اور ملکی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ آسمان پر بھی جائیں. اس لیے دونوں کام ہوئے کہ وہ زمین پر رہے, پھر آسمان پہ چلے گئے, پھر آ جائیں, پھر آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور انہیں پھر آنا ہے, یہ عقائد کا مسئلہ ہے, یہ فروعات نہیں ہے. جو حضرت عیسیٰ کی حیات کا منکر ہے وہ کافر ہے. حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد اسلام کا آپ ضرور مطالعہ رکھیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تو 210 حدیثوں سے ثابت ہے, نہیں 34 صحابہ سے حدیثیں ہیں, تعداد ان کی بعض صحابہ سے 22 روایات بھی موجود ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے آنے کا انکار کرتے ہیں, ہے ہی منکر, مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. جی تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, تو ایک طرف کہتے ہو کہ جی نبی نہیں آئیں گے, اور ادھر کہتے ہو عیسیٰ آئیں گے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو سمجھا دیا, بتا دیا. دوسرا جملہ یہاں پر جو آپ کو میں نقطہ سمجھا رہا ہوں, وہ 2 الفاظ استعمال ہوئے یہاں پر. دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ کیا کہا جب قرآن کے بارے میں, کہ وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور وہ کتابیں جو پہلے نازل کی گئیں, دونوں کے لیے جملے الگ الگ استعمال ہوئے. الذی نزل علی رسولہ اور والکتاب الذی انزل من قبل. وہاں پر انزلہ ہے, یہاں پر نزلہ ہے, دونوں میں فرق ہے. انزلہ اور نزلہ میں فرق ہے. وہ کتابیں انزلہ ہیں, یہ کتاب نزلہ ہے. اس فرق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس فرق کا فائدہ یہ ہوگا کہ عیسائی ایک اعتراض کرتے ہیں, اس اعتراض کا جواب اس فرق سے آپ کو مل جائے گا. عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بہت بڑا اعتراض ہے, وہ اعتراض اس سے حل ہوگا. اگر آپ کو یہ بات آتی ہوگی, ایک بہت بڑے پنڈت نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا کہ تم ہماری کتابوں میں تورات زبور انجیل کا کہتے اس میں تحریف ہو گئی, بدل گئی, جو اصل تھی وہ نہیں رہی, تبدیلی ہو گئی, چینجنگ ہو گئی, تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تمہاری کتاب محفوظ ہے؟ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو باقی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. تو عیسائیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں تو قرآن کا نام لیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر, ذکر کا ہے نا, کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی کیا کر رہے ہیں, حفاظت. قرآن نے یہ تو نہیں کہا, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں ذکر کا ہے, تورات بھی ذکر ہے, زبور بھی ذکر ہے, انجیل بھی ذکر ہے, لہذا ہر کتاب محفوظ ہے. تورات زبور انجیل ہر کتاب کیا ہے, محفوظ ہے. کیونکہ اللہ نے تو ذکر کی حفاظت کا وعدہ کیا, تو تورات بھی ذکر ہے, زبور بھی ذکر ہے, انجیل بھی ذکر ہے, تو ان کی بھی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. لہذا تورات زبور انجیل میں بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی, جیسے آئی ویسے ہی. یہ بہت بڑا اعتراض ہے. بڑے بڑے علماء پھنس گئے کہ ہم کیا جواب دیں اس راہب کو, پریشان بیٹھے ہیں, سوچ رہے ہیں, کتابیں تلاش کر رہے ہیں, ہمیں جواب مل جائے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حجت الاسلام قطب الاقطاب بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو حضرت اتنا سادہ مزاج تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھا مولوی بھی نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرمانے لگے علماء سے, بھائی پریشان نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ پریشان ہم اس لیے ہیں کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک بہت سخت بہاری اعتراض کیا گیا ہے قرآن کے بارے میں, ہمارے پاس اس اعتراض کا جواب نہیں مل رہا, کوئی حل نہیں ہو رہا, اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت نے پوچھا بتاؤ. کہ لگی جی آپ کو بتانے کا کیا فائدہ, بڑے بڑے علماء پھنسے ہوئے نہیں حل کر سکتے, آپ کو کیا پتا. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ, بھائی بتاؤ تو صحیح. علم کلام میں اللہ نے جو حضرت نانوتوی کو مہارت دی ہے, بڑے صغیر میں ان کا ثانی کوئی بھی نہیں. حضرت نانوتوی کا آپ مباحثہ شاہجہان پور پڑھیں, حضرت نانوتوی کی جو انتصار الاسلام ہے آپ وہ پڑھ کے دیکھیں, پہلے تو 10 بار وہ ورق پڑھنا پڑے گا, پھر جا کے سمجھ آتی ہے, ایسی علمی گفتگو.
تو اسی لیے تو بعض لوگوں نے ننوتوی رحمہ اللہ کی تحذیر الناس پہ اعتراض کیا کہ ارے ننوتوی کے انداز کو وہ سمجھ نہیں سکے. حضرت کتنی عالمانہ گفتگو ہے کہ عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. ایسی منطق والی گفتگو ہے کہ عام لوگوں کی سمجھ علمی باتیں ہیں ساری. عوام وہ کیا سمجھ آئے, وہ علماء کے سمجھنے کی باتیں. جو تین دن حضرت نانوتوی کے جو مناظرے ہوتے رہے ان آریہ سماج کے فتنوں کے خلاف, ہندوؤں کے خلاف, جو تین دن کے مناظرے ہوتے رہے, اور اس میں ایسی شکست فاست ہوتی رہی کہ ورنہ آریہ سماج کا فتنہ آج برے صغیر میں اتنا سر اٹھا رہا ہوتا کہ ہم لوگ دفاع نہ کر سکتے. یہ حضرت نے قربانیاں دی, اکیلے اس فتنے کو جہاں سے نکلا وہیں اس کو دفن کر دیا. آج نام و نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا ان کا. حضرت نے اتنے مناظرے اور مباحثے کیے, اور ایک وقت وہ تھا کہ اپنے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے, ان کے زمانے میں جو داہریوں کا فتنہ اٹھا, اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے, حضرت نے اسی زمانے میں اس فتنے کو سکیڑ کر اسی سوراخ میں واپس دھکیل دیا جہاں سے وہ سر اٹھایا اس نے. اور حضرت ننوتوی کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا, حضرت نے ایسی قربانی دی کہ اس فتنے کو آگے نہیں آنے دی. تو حضرت ننوتوی نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح اعتراض کیا ہے. اس لیے اپنے اکابرین کی سیرت کو, اپنے اکابرین کی سوانح کو لازمی حضرت ننوتوی نے پوچھا بتاؤ اعتراض کیا ہے. کہا کہ عیسائیوں کی طرف سے اعتراض یہ ہوا ہے کہ قرآن کریم نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو تورات زبور انجیل بھی تو ذکر ہے, یا اس کے ذکر ہونے کا تم انکار کرو. تو سارے ذکر کی اللہ نے حفاظت کی, تورات زبور انجیل بھی محفوظ ہے جیسے قرآن محفوظ ہے. تو لہذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف قرآن محفوظ ہے باقی کتابوں میں تحریف ہوگی, تم نہیں کہہ سکتے. حضرت ننوتوی نے کہا اللہ کے بندو, اس سوال کا جواب تو ہمارے ثانیہ کا طالب علم بھی دے سکتے. سارے علماء نے سر اٹھائے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور مطالعہ کر کر کے تھک چکے, جواب نہیں مل رہا, اور یہ ثانیہ کا طالب علم بھی جواب دے سکتے ہیں. حضرت نے کہا بات سنو, یہ جو نزلہ ہے, یہ نزلہ ینزل تنزیلا باب تفعیل سے, اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تدریج ہوتی ہے, آہستہ آہستہ, تھوڑا تھوڑا, تدریجن تدریجن. تو اللہ نے یہاں پر انزلنا نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ اس ذکر کی ہم نے حفاظت کی ہے جو نزلہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر, کہ ہم نے جس ذکر کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اتارا اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارا ہے, باقی کتابوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں اتارا, ان کو یکبارگی اتارے. اور وہ صرف قرآن ہی ہے جس کو تدریج سے تھوڑا تھوڑا نازل کیے. یہ نزلہ. آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہوگا, سورۃ القدر پڑھیے ذرا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہاں پر تو قرآن کے لیے انزلنا کہہ دیا. اب بتائیں, انا انزلناہ, وہاں پر قرآن کے لیے نزلہ, تو وہاں تو انزلنا کہہ دیا. تو انزلہ جو وہاں انزلنا کہا وہ نزول یکبارگی ہوا. جو محفوظ سے آسمان ہوا, یکبارگی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا, وہ نزلہ ہے. اس لیے یہ دو اشکال یہاں پر اس آیت سے ختم ہوئے. فرمایا وہ کتاب جو ہم نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ قرآن ہے. والکتاب, اور وہ کتاب الذی انزل من قبل, جو آپ سے پہلے نازل کی, علی الرسل بمعنی الکتب, وفی قراءۃ بالبناء للفاعل فی الفعلین, دونوں قراتوں میں, دونوں فعلوں میں یہ معروف کے ساتھ ہے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ, اور جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے فرشتوں کا, وکتبہ, اور کتابوں کا, رسولوں کا, والیوم الاخر, اور آخرت کا, فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا بٹکا, یعنی حق سے بہت دور نکل گیا. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, بموسیٰ, موسیٰ علیہ السلام پر, وہم الیہود, وہ یہودی ہیں, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا, بعبادت العجل, بچڑے کی پوجا کر کے, ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, بعد اس کے بعد انہیں توبہ کی, ثم کفروا, پھر کفر کیا, بعیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ثم ازدادوا کفرا, پھر انہوں نے, ان کا کفر زیادہ ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, ثم ازدادوا کفرا,
پھر بڑھتے گئے کفر میں. آپ یوں ترجمہ کریں, پھر بڑھتے گئے کفر میں. لم یکن اللہ, نہیں اللہ تعالیٰ, لیغفر لہم, کہ ان کو بخشے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ما اقاموا علیہ, جس چیز پر وہ ڈٹ گئے, قائم ہو گئے, کفر ان کا بڑھتا گیا, ان کی مغفرت کیسی ہوگی. ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا راستے کی طرف. طریقا الی الحق, تو ان کو کفر دن بدن بڑھتا گیا. بشر, اخبر, خبر دیجئے, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان منافقین کو بتائیے, المنافقین, منافقین کو خوشخبری دیجئے, بأن لهم عذابا علیما, کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. خوشخبری کیوں کہا؟ حالانکہ خوشخبری تو نہیں ہوتی عذاب کی, عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی. تو یہاں پر بشر بمانا اخبر ہے, یعنی ان کو خبر دے دیجئے. اور خوشخبری اس لیے کہا تاکہ ان کی اہانت ہو جائے, تاکہ ان کی اہانت ہو جائے طنز کے طور پر. جب خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے, عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی, اور پھر عذاب بھی وہ جو دردناک ہو. الذین, یہ کیا ہے؟ بدل ہے یا تعریف ہے منافقوں کی. یتخذون الکافرون اولیاء, کون لوگ ہیں منافق؟ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. منافق لوگ دوست اپنا کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو. من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کے. لما یتوہمون فیہم من القوہ, یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں, گمان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے قوت حاصل ہو جائے گی. کافر امیر لوگ ہیں اور پیسے والے اور طاقتور لوگ ہیں, تو چلے ہم کافروں کے ساتھ دوستیاں کریں گے تو ہمیں کچھ مال مل جائے گا. ایبتغون, ایطلبون, کیا تم تلاش, کیا وہ تلاش کرتے ہیں, عندہم العزہ, کفار کے پاس عزت تلاش کرتی ہیں. استفہام و انکاری, یہ استفہام انکاری ہے. ای لا یجدونہا عندہم, کفار کے پاس کوئی عزت ان کو نہیں ملے گی. فإن العزت للہ جميعا, عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. فی الدنیا والآخرہ ولا ینالھا الا اولیاؤہ, عزت صرف اس کو ملے گی جو اللہ کا دوست ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب بالبناء للفاعل والمفعول, معروف مجهول, نزل, نزل, اور تحقیق نازل کی تمہارے اوپر کتاب, کتاب کے اندر یہ باتیں نازل کی. القرآن فی سورۃ الانعام, یہاں پر ان مخففہ ہے, و اسمہا مخصوف, نہیں انہو, یہاں پر انہو مخصوف ہے. اذا سمعتم, جب تم سنتے ہو, آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو, یعنی قرآن کو, یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم, اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جب آپ سنیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں, یکفر بہا, کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے, مجہول ہے, ویستہزأ بہا, اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معہم, پس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ. جس مجلس میں دین کے خلاف, شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں, اس مجلس میں مت بیٹھی. جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے, چگلی ہو رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, بہتان تراشیاں ہو رہی ہیں, علماء حقہ کے بارے میں الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. ہاں, اگر آپ اس مجلس میں بیٹھ کر دفاع کر سکتے ہیں پھر بیٹھیں اور دفاع کریں. حق کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کا دفاع کریں, صحابہ کے خلاف کوئی زبانیں نکل رہی ہیں, دفاع کریں, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بیٹھنے کی اجازت نہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ اس مزاق کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, اور جب تک اس بات میں مصروف ہے اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. انکم, بے شک تم, اذن, اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے, ان قعدتم معہم, اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے, ان کی باتیں سنتے رہے, مثلہم فی الاسم, تو گناہ میں تم ان کے برابر ہوگے. مثلا غیبت جس مجلس میں ہو رہی ہے, غیبت سننے والے کو بھی اتنے گناہ مل رہے ہیں جس مجلس میں بیٹھے ہی نا. تو مثلہم, ان جیسے گناہگار ہوگے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, جامع المنافقین, اکٹھا کرنے والے منافقوں کو, والکافرین, اور کافروں کو, فی جہنم جمیعا, جہنم میں سب کو, کما اجتمعوا فی الدنیا علی الکفر والاستہزاء,
جیسے دنیا میں وہ کفر اور مزاق پر اکٹھے ہیں ایسے جہنم میں عذاب میں اکٹھے ہوں. الذین بدل من الذین قبلہم یتربصون ینتظرون بکم یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. دوائر، زمانے کی تدویر کا، یہ زمانہ بدل جائے گا، ان پر کوئی نقصان آئے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کے انتظار کر رہے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ ظَفَرٌ وَغَنِیمَةٌ، اگر تمہیں فتح حاصل ہو جائے کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، مسلمانوں کو فتح ہو جائے من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا لکم، تم سے کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، کچھ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو. پھر دین میں بھی ہم تمہارے ساتھ، جہاد میں بھی ہم تمہارے ساتھ، فاتونا من الغنیمہ، کچھ غنیمت ہمیں بھی دے دو. اب منافق بنتا ہی اس لیے کہ کافروں سے بھی فائدے لے اور مسلمانوں سے بھی فائدے لے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر جنگ میں کافروں کا حصہ ہوا، مطلب کافروں کو فتح ہو گئی، قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، یا وَنَمْنَعْكُمْ، کیا ہم نے نہیں حفاظت کی تھی تمہاری. کافروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، من المؤمنین، مومنین سے. کافروں کو فتح ہو گئی تو کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مسلمانوں کے ساتھ. یہ ڈرامے بازیاں تھیں ان کی. بتخذیلہم ومراسلتکم باخبارہم، کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم کیا کرنے والے تھے، ان کی خبریں، ان کے پیغامات ہم تم تک پہنچا رہے تھے، ان کی کوئی خفیہ باتیں جاسوسی کر کے ہم تمہارے پاس پہنچا رہے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرو. فلنا علیکم المنہ، لہذا ہمارا احسان سمجھو، ہمیں بھی کچھ حصہ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم وبینہم، فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راستہ. قیامت کے دن کیا ہوگا، یدخلکم الجنہ، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ویدخلکم النار، اور کافروں کو، منافقوں کو جہنم میں. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا طَرِيقًا بِالِاسْتِحْسَانِ، کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا، کوئی اقتدار، کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے. اور ایسا کوئی راستہ نہیں بنایا کہ بالاستحصال، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو مکمل ختم کر دیں. ایسا غلبہ کافروں کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، آج اگر کوئی کافر زندہ ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے زندہ ہے. جس دن اس دنیا سے مسلمان ختم، کافر بھی ختم. اسرافیل نے سور پھونک دینا ہے تو کافروں کو تو مسلمانوں کا مشکور ہونا چاہیے کہ چلیں تمہاری وجہ سے ہم بھی زندہ ہیں. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کافر کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تک روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اور جب اللہ اللہ کہنے والے اٹھ جائیں گے قیامت آ جائے گی. تو اس لیے فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو مطلب کیا ہے؟ اپنے کم فہمی اور اپنے گمان اور خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. یا ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ مراد ہے. بِإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ، ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ ہے. اندر باطن میں کفر ہے، ظاہر اسلام کرتے ہیں. کیوں؟ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ دُنَیویہ، کیا مطلب ہے ان کا؟ تاکہ دنیاوی احکام ان پر نافذ نہ ہو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے. یوں نہیں کہنا، یوں ترجمہ نہیں کرنا کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے. ای مجازیہم، ان کی سزا دے گا ان کو، علی خداعہم، ان کے دھوکے پر.
فیفتاسخون فیفتاسخون فی الدنیا، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، باطلاع اللہ نبی ہی، کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نبی کو مطلع کر دیں گے، علامہ ابطنو، جو انہوں نے باطن میں چھپایا ہے، ویعاقبون فی الآخرۃ، اور آخرت میں ان کی سزا بھی ہوگی، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کر دیں گے تو دنیا میں یہ ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، وہاں ذلیل ہوں گے۔ اب منافقین کی کچھ علامات بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، قاموا کسالى، تو کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی، کوئی دیکھ رہا ہو پھر نماز بڑی خشوع اور خضوع والی ہو جاتی ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر ٹھا ٹھا ہوتی ہے یا پڑھتی ہی نہیں۔ یراؤن الناس بصلاۃ، اپنی نمازیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، پہلے مسجد میں نہیں آتے، جب سارے لوگ آ جاتے ہیں پھر آتے ہیں، یا لوگ واپس جا رہے ہیں پھر آتے ہیں تاکہ ہم نظر آ جائیں ہم بھی کیا ہیں، ہم بھی ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، یا اس کا ترجمہ جس صاحب جلالین کہتے ہیں یصلون، نماز نہیں پڑھتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑی، ریان، دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو منافقین کی علامات اللہ کے رسول نے بھی بیان کی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو علامتیں یہاں قرآن نے منافق کی بیان کی۔ پہلی علامت کیا؟ اذا قاموا الی الصلاۃ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، یہ کسالہ جمع کسلان کی، جس کا معنی سستی کرنا، کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہیں، اس طرح کے جو کام نہیں کرنا وہ کرنا پڑ رہا ہے، دل میں نماز کا ذوق تو ہے نہیں، ویسے بس کھڑے ہیں دکھلانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہے؟ وہ اس طرح، مثلا نماز کو وقت سے ٹال کے پڑھتے، وقت نکل گیا جلدی جلدی اٹھا، مرغی کی طرح ٹھونگے مارے، چونچے ماری اور چل پڑا، وقت زور کا ختم ہو رہا ہے، عصر کا ختم ہو رہا ہے، عشاء کا آخری وقت میں 4 ٹھونگے مارے بھاگ گئے، یہ منافق کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ جب سورج غروب آ رہا ہے اس وقت مغرب کی نماز ٹھا ٹھا ہو رہی، اس لیے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا سارا کچھ ہی لٹ گیا۔ دوسری صفت یراؤن الناس، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر پڑھتے ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھ لی۔ تیسری علامت ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مومن کی تو صفت آپ نے پیچھے پڑھی نا، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہوگا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے کی صفت ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھڑا ہے تو تب، بیٹھا ہے تو تب، پہلو پر ہے تو تب۔ مومن کا دل زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوتے ہیں۔ منافق کی چوتھی علامت پڑھیے مذبذبین مترددین بین ذالک، مذبذبین، وہ متردد ہیں کفر اور اسلام کے درمیان، بین ذالک الکفر والایمان، کفر اور ایمان میں متردد ہیں۔ لا الہ ہؤلاء منصوبین، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اے الکفار، یعنی یہ جو منافق لوگ ہیں نہ ایمان کے ساتھ ان کو منسوب کیا جا سکتا ہے نہ کفر کے ساتھ، دونوں کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ ولا الہ ہؤلاء اے المؤمنین، نہ مومنوں کے ساتھ نہ کفار کے ساتھ۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اے مخاطب ہرگز تو اس کے لیے راہ نہیں پائے گا، ہرگز اس کے لیے تو راہ نہیں پائے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ غلط راستہ پہ چل پڑے اللہ نے ادھر ہی ان کو چلا دیا۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جدھر پھرا ہم نے ادھر ہی پھیر دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر اختیار کرے جو چاہے ایمان اختیار کرے، اللہ نے راستہ بتا دیا۔ اور منافق کی 4 علامتیں کہاں پر بیان ہوئی؟ حدیث میں۔ وعدہ کرتے تو کیا کرتے؟ بات کرتے تو جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے تو خلاف ورزی کرتے، امانت میں خائن ہوتا ہے، اور اذا خاصم فجرا، جب جگڑتے تو سب سے پہلے کیا دیتے؟ گالیاں دیتے۔
فرمایا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إِلَى الْهُدَى، آپ ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی نہیں پا سکتے۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، بس راستے سے بھٹک گیا، چلا گیا بس۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم، اتریدون، کیا تم ارادہ رکھتی ہو، کیا تم چاہتی ہو، ان، اس بات کا ارادہ رکھتی ہو، تجعلوا للہ علیکم، کہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا خلاف، سلطانن، اپنے خلاف دلیل، مبینہ، کھلی، کہ اپنے خلاف کھلی دلیل بنانا چاہتی ہو، بموالاتہم، سلطانا مبینہ، برہانا بینا علی نفاقکم، جو نفاق پر واضح حجت ہو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک المکان، منافق لوگ جہنم میں سب سے نچلے گڑھ میں ہوں گے، وہ قعرها، وہ جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے، ولن تجد لہم نصیرا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار۔ اس لیے ایمان والوں سے کہہ دیا کہ تم نے کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، تو فرمایا منافقوں کو کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، مانع من العذاب، عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کے ساتھ دوستیاں مت رکھو۔ مومن کو چاہیے مومن کے ساتھ دوستی رکھے، کفار کے ساتھ دوستیاں نہ رکھے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے جب تک آپ ان کی ملت اختیار نہ کر لیں۔ آج ہم کہتے ہیں اسرائیل سے دوستی کر لو، امریکہ سے دوستی کر لو، فلاں سے دوستی، یہ کبھی آپ کے دوست بن نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ، جو ان سے دوستی رکھے وہ انہی میں سے ہے، لہذا کفار کے ساتھ دوستیاں مت رکھیے، مسلمان ملکوں کے ساتھ دوستیاں رکھیے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من النفاق، نفاق سے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، عملہم، اپنے اعمال کی، دلوں سے نفاق کو نکالا، توبہ کی اور اعمال کی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑا، وَثَقُوا، مضبوطی کے ساتھ تھام لیا انہوں نے، کس کو؟ باللہ، اللہ تعالیٰ کو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور خالص کیا اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، من الریا، ریا وغیرہ سے، دکھلاوے سے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، یہ ہیں مومنوں کے دوست، مومنوں کے دوست یہ ہیں، فِيمَا يُؤْتُونَهُ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، عن قریب دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجرًا عظیمہ، بہت بڑا اجر، کہاں پر؟ فی الآخرت، آخرت میں، اور وہ اجر کیا ہوگا؟ هو الجنہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، نعمہ، اللہ کی نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے رہے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، والاستفہام بمعنی النفی، ای لا يعذبکم، یعنی اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، جب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وکان اللہ شاکرا، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان، لأعمال المؤمنین بالإثابۃ، مومنوں کے اعمال پر اس نے اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، علیما بخلقی، اپنی مخلوق کو وہ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں کتنے اچھے انداز سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے کہ آپ کو اللہ عذاب دے، جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، تو اللہ کیوں آپ کو عذاب دے؟ تو اس لیے فرمایا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کو عذاب دے، کہ زبردستی کسی کو عذاب نہیں، آپ خود اپنے آپ کو گناہ کر کر کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو، ایمان پر قائم رہو، تو پھر تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اس کی نعمتوں کا ظاہری بات نہیں، اس کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اگر ایک نیکی کریں تو 10،
بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کریں تو 700 گنا، وہ کتنا قدردان ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہر بالسوء من القول، ظاہر کرنا بات کو۔ لا يحب اللہ الجہر نہیں پسند کرتا اللہ تعالی ظاہر کرنا کس کو؟ بات کو۔ من احد ای یعاقب علی کسی یعنی اس پر اس کو سزا دے، الا من ظلم مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا، اس شخص کے لیے بات کو ظاہر کرنا جائز ہے جس پر کیا کیا گیا؟ ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی سمیعا سننے والا، علیما جاننے والا، جس پر ظلم کیا فلا یؤاخذہ بالجہر بہ اگر وہ اپنی بات کو ظاہر کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بأن یخبر عن ظلم ظالمہ کہ ظالم کے ظلم کی وہ خبر دے، ویدعو علیہ اور اس پر اس کی مدد کی جائے، مدد طلب کرے، تو اس پر کوئی حرج کی بات کو سمجھے ذرا۔ جو فرمایا کہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو، مثلا غیبت کرنا کیا ہے؟ بری بات ہے۔ جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، کسی کو برا بالا کہنا، تذلیل، تحقیر، توہین کرنا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ بری باتیں۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ بری بات ہے، لیکن آج کل لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو برائی ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا۔ کسی ظالم کی بات کو حاکم وقت کے سامنے یا مفتی یا قاضی کے سامنے یا کسی جرگے میں اثر رسوخ رکھنے والے آدمی کے سامنے جا کر پیش کرے تاکہ اس کا ازالہ کیا جائے، اب کوئی عرض کی بات نہیں، تو اس کو برائی ظاہر کرنے کی اجازت ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا، اس طرح اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کو گالی نکال رہے ہیں تو آپ بھی وہی الفاظ کہتے ہیں تو یہ اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ عدالت میں گئے، عدالت یہ پوچھتی ہے کہ کیا گالی دی ہے، تو اب عدالت کے سامنے وہ الفاظ بتانے کی گنجائش ہے کہ یہ الفاظ مجھے کہیں، تو عام حالات میں ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس میں دیکھیں جو آدمی مظلوم ہے، ویسے عام حالات میں کسی آدمی کی برائی بیان کرنا جائز ہے، کسی کی غیبت کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز، لیکن جو مظلوم ہے وہ اگر کہے کہ بھائی فلاں آدمی کے بارے میں جا کر میں کہہ دوں کہ میرے گھر سے چوری ہوئی اور کس نے کی ہے؟ مثلا زید نے کی ہے، اگر میں تھانے میں جا کر رپورٹ کراؤں گا، پولیس کو بتاؤں گا کہ زید نے میری چوری کی ہے، تو زید بیچارے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اس کی غیبت ہو جائے گی، تو اب یہ بچ سکتا ہے؟ وہ تو پھر چوری کرے گا، کسی اور کی بھی کرے گا۔ یا زید نے اس کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا ہے، یہ کہتا ہے جی اگر میں نے جا کے تھانے میں عدالت میں بتایا کہ فلاں نے قتل کیا تو اس کی غیبت ہو جائے گی، کیا یہ غیبت ہے؟ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ عام حالات میں کسی مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب جس پر ظلم ہو جائے اس ظلم کو بتانے کے لیے جائز ہے کہ جا کر تھانے میں بتائے کہ بھائی فلاں نے یہ کام کیا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ نہیں بتائے گا تو مزید اس کو نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ یا مثلا ایسی کسی مجلس میں میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اور اس مشورے کے اندر کسی آدمی نے کسی کی بات سن لی ہے کہ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ آج رات ہم فلاں کو قتل کریں گے یا فلاں کی چوری کریں گے، اب بیچ میں ایک آدمی سن رہا تھا۔ اب ویسے تو عام حالت تو یہ ہے کہ مشورے کی بات کیا ہوتی ہے بھائی؟ امانت۔ جس مجلس میں المجالس بالامانہ، مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ بات امانت نہیں رہی۔ اب اپنے بھائی کو نقصان سے بچانا ہے، اب جا کر اس کو بتا دے فلاں فلاں لوگوں نے تمہارے خلاف مشورہ کیا ہے، وہ تمہیں قتل کریں گے، تمہاری چوری کریں گے، خیال رکھنا۔ یہ نہ غیبت ہے، نہ الزام ہے، نہ جاسوسی ہے، اور نہ یہ امانت ہے، اور نہ یہ امانت میں خیانت ہوگی، کیونکہ اب دوسرے کی جان بچانا مقصود ہے۔ تو اس لیے فرمایا عام حالات میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ کسی کا عیب دیکھو اس کو چھپا لینا چاہیے، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپا لینا چاہیے، لیکن جس پر ظلم کیا اس مظلوم کو اجازت ہے چھپائے نہ، جا کے ظاہر کرے اور بتائے۔ اگر نہیں بتائے گا تو پھر تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے فرمایا کہ
اگر جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اس کو ظاہر کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ بیوقوف قسم کے کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اس لیے سینہ کو بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ اپنے اوپر تھوڑا سا اور ظلم کرو، اپنے آپ کو سینہ کو بھی کرنا شروع کر دو۔ ان تبدو تظہروا، اگر تم ظاہر کرو گے خیرن من اعمال البر، نیکی کے کاموں کو، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو، او تخفو ہو یا اس کو چھپا دو، تعملوہ سرن، یعنی نیکی کا کام پوشیدہ طور پر کرو، اس کو ظاہر نہ کرو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو برائی سے، ظلم سے درگزر کر لو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفوا معاف کرنے والا، قدیرا قدرت والا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان اس بات کا، یفرقو کہ تفریق کریں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولی اور اس کے رسولوں کے حکموں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یؤمنوا بہ دونہم، کہ ہم کیا کریں ان کے علاوہ کسی اور پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان نہ لائیں، یا اللہ کو مانا نبی کو نہ مانا، یا نبی کو مانا اللہ کو نہ مانا۔ تو جب تک دونوں کو نہ مانے کوئی مومن ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا، کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ ایک دوسرا اٹھا کہتے ہیں میں نبی کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا، کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض ہم ایمان لائے بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، من الرسل، کہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو، جیسے یہودی کہتے ہیں ہمارے موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ بنا لیں اس کے درمیان کوئی راستہ، الکفر والایمان، یعنی کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی اور راہ، یہ معتزلہ نے بنا ہی لیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے، وہ یہ بھی کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے دو ہی چیزیں بنائی ہیں، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا، آدھا 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 تیتر اور آدھا بٹیر والی بات نہیں چلے گی، سبیلاً کوئی راستہ، طریقاً یذھبون الیہ ایسا کوئی راستہ کہ جس پر وہ چلیں، ایسا کوئی راستہ اللہ نے نہیں بنایا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں، حقا یقینی پکے، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے، یہ حقاً یہ مصدر ہے مؤکد ہے لمضمون الجملتی قبل، پہلے جملہ کی تاکید کے لیے، واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت ناک، عذاب مہینا، جس عذاب کے ساتھ ان کی اہانت ہوگی، رسوا کرے گا، ذا اہانت ہوا عذاب النار، وہ عذاب کیا ہے؟ آگ کا عذاب۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ کلہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور سارے رسولوں پر، یہ نہیں کہ گئے ایک نبی کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے۔ آپ یہاں پر ایک بات بتاؤں، قرآن کریم میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ اگر اہل کتاب کی عورت کے ساتھ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے تو ہماری بچیوں کا نکاح اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اگر اہل کتاب کی کوئی عورت ہمارے گھر میں ہے تو ہمارے گھر میں کیا حضرت عیسیٰ کی توہین ہوگی؟ کبھی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے، ایسی حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ وہ الگ بات ہے مرزائی توہین کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کانٹوں کا سید پہنایا گیا، کانٹوں کا ہار ان کے گلے میں ڈالا گیا، ان پہ تھوکا گیا، ان کو جوتے مارے گئے، ان کو مکے مارے گئے، ان کو تھپڑ مارے گئے، اور ان کو گھسیٹا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ کچھ کہا گیا۔ یہ سب گستاخیاں مرزائیوں نے کی، ہم نے نہیں کی۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہمارے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے، اسی طرح ہر نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔
تو اگر اہل کتاب کی کوئی عورت ہمارے گھر میں ہو تو ہمارے گھر میں کسی نبی کی کوئی توہین نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی ہماری عورت اہل کتاب کے گھر میں ہو، وہ وہاں پر ہمارے نبی کی توہین کریں گے تو اس سے برداشت ہوگا؟ کبھی برداشت نہیں ہوگا، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی وہاں جانے کی۔ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے، بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہو۔ آج کل کے اپنے آپ کو اہل کتاب کہلوانے والے یہودی اور عیسائی داہریے بن چکے ہیں، ملحد بن چکے ہیں، یہ اہل کتاب نہیں۔ حضرت اقدس حضرت شیخ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کفایت المفتی میں آج سے 100 سال پہلے انہوں نے لکھ دیا کہ آج کل اپنے آپ کو اہل کتاب کہلوانے والے اہل کتاب نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ آج جو جتنے بھی انگریز ہیں یہ سب ملحد ہیں، سائنس کو مانتے ہیں، فلسفے کو مانتے ہیں اور تجربات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ صرف خانہ پوری کے لیے اپنے آپ کو عیسائی لکھواتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ کلہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور سارے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اولئک وہی لوگ ہیں سوف یؤتیہم، ان قریب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اجورہم، ان کا اجر، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا، یہ یؤتیہم بالنون والیا، یؤتیہم نؤتیہم دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب دے گا ان کو ان کے اعمال کا اجر، ثواب اعمالہم، وکان اللہ غفورا، اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، اور کس کو؟ لأولیائہ، اپنے دوستوں کو، رحیما مہربان ہے، کس کے ساتھ؟ بأہل طاعتی، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ بس کر لیں یا پڑھ لیں؟ جی بیٹا جلدی سے بتائیں۔ چار منٹ میں کتنا پڑھیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، جتنا ہے پڑھ لیتے۔ یسألوک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، کون؟ اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، کس بات کا؟ الیہود، یہودی، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ اتاریں ان پر آسمان سے کتاب، ان تنزل، آپ سے یہ مانگ رہے ہیں، آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کیا کریں؟ کتاب اتاریں۔ جملتن کما انزل علی موسیٰ، یعنی وہ کتاب ایسی ہو جو یک بارگی اکٹھی نازل ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تعنتن فَإِنْ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ، یہ سرکشی کی وجہ سے کہتے ہیں، ماننا انہوں نے نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے تکبر کیا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسی کتاب لائیں جو ایک بار یک بارگی آپ پر نازل ہو، ہم پھر آپ کو مانیں گے۔ فرمایا یہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے، فقط سألو ای آباؤہم، انہوں نے پوچھا، یعنی ان کے باپ دادوں نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر اعظم، اس سے بھی بڑا۔ آپ کو تو صرف انہوں نے یہ کہا نا یہودیوں نے کہ آپ ایسی کتاب لائیں جو ایک بار نازل ہو جائے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہ آئے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ سے جو سوال کرتے ہیں، ان کے باپ دادوں نے تو حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، کیا؟ من ذالک، سے فقالوا ارنا اللہ جہرتاً عیانا، کہ لگے ہم واضح اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، فاخذتهم الصاعقہ، پکڑ لیا ان کو صاعقہ، چیخ نے، الموت عقابا لهم، موت آ گئی ان پر سزا کے طور پر، بجلی آئی، چیخ آئی، بجلی آئی، کڑکا آیا بجلی کا، سب کو مار دیا، ختم۔ حیث تعنتوا فی السوال، چونکہ ان کا سوال ہی سرکشی پر مبنی تھا، اس لیے ان کے شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، الہن، معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، المعجزات علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر نشان، علامات، دلائل آ گئے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ فعفونا عن ذالک، فعفونا عن ذالک، بس ہم نے ان سے ان کا یہ جرم معاف کر دیا۔ مطلب
ولم نستأصلهم، ہم نے جڑ سے ان کا خاتمہ نہیں کیا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان یہودیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا، لیکن ہم نے جڑ سے خاتمہ نہیں کیا، کچھ کو قتل کر دیا اور باقیوں کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل دیے، سلطانا مبینہ، کھلا غلبہ دیا، تسلطا بینا ظاہرا علیہم، بالکل واضح ان کو دلائل دیا اور ان کو غلبہ دیا، حیث امرہم بقتل انفسہم، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے، توبتاً، یہی تمہاری توبہ ہے، فاتاہو، تو حضرت موسیٰ کی بات اب مانی انہوں نے، تو یہ غلبہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ان کے اوپر ہم نے طور کو، پہاڑ کو بلند کیا، بمیثاقہم، بسبب اخذ المیثاق، یعنی ان سے اس میثاق جو یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا اس پر عمل کرانے کے لیے ان پر اس پہاڑ کو مسلط کیا، لیخافوا، تاکہ ڈریں، فیقبلوا، اور قبول کریں، ان احکامات کو مانے، اوپر دیکھتے دیکھتے ابھی گرا ہمارے اوپر، ڈر کی وجہ سے مانا۔ وقلنا لهم، اور ہم نے کہا ان سے، وہ مذل علیہم، وہ پہاڑ ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے سے، باب القریہ، اس بستی کے دروازے سے جب تم نے داخل ہونا ہے، سجدن، تفصیل اس کی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکی ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا، حد سے نہ تجاوز کرو، وفی قراءۃ بفتح العین، عین کے فتح کے ساتھ، وتشدید الدال، دال مشددہ کے ساتھ، وفیہ ادغام التاء فی الاصل، یہاں پر اصل میں تا میں ادغام ہے، تو یہ تعدی بھی اس کو پڑھا گیا ہے، ای لا تعتدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو، یعنی مچھلیاں نہ پکڑو، ان کو شکار نہ کرو، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، عَلَىٰ ذَلِكَ، اس پر، لیکن فَنَقَضُوا، انہوں نے توڑ دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، ما زائدہ ہے اور با سببیہ ہے، کیوں ان پر عذاب آیا، سبب کیا ہے، وعدہ توڑنا، متعلقۃ بمحذوف ایمانہم بسبب نقضہم، ان کا وعدہ توڑنے کی وجہ سے عاشر ان کو ہوا، ومیثاقہم، اور ان کا اس میثاق، اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے بیایات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وقتلہم الانبیاء، انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق ناحق، وقولہم، اور ان کا یہ قول، للنبی، نبی سے کہتے تھے، جب نبی کہتے تھے بات مانو، کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں تو کوئی بات آتی نہیں، لا تئی کلامک، ہم آپ کے کلام کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل طبع ختم اللہ علیہ، طبع اللہ، ختم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، بے کفر، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تعی واذن، یہ واز، نصیحت، بیان، دلائل ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، فلا یؤمنون الا قلیلا، فلا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے مگر ان میں بہت تھوڑے، منہم کا عبداللہ ابن سلام واصحابی، عبداللہ بن سلام اور ان کے باقی ساتھی، حضرت اسید، حضرت سالبہ، یامین وغیرہ۔ چلیں بس کرتے ہیں، یہ آگے تھوڑا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں تھوڑا یہ مسئلہ آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا، امید ہے کہ کل ہی یہ مکمل ہو جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ دلائل ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل نہ بھی ہو، لیکن چلیں ایک دو دنوں میں یہ انشاءاللہ آپ کا سبق مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ مصطلح میں آپ کی کلاس میں حاضری بہت کم ہوتی ہے، تو بہت اہم اسباق ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں بھی اپنی حاضری آپ لوگ پورا رکھا کریں۔